مسئلہ عذاب قبر حالانکہ قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث متواترہ سے ثابت ہے، لیکن چونکہ یہ مسئلہ حیات انبیاء کی کنجی ہے، جس طرح وضو نماز کی کنجی ہے، چابی ہے، تو جو منکرین حیات ہیں انہوں نے، کیونکہ اگر مسئلہ عذاب قبر صحیح معنی میں مانا جائے تو حیات فی القبر تو ماننی پڑے گی ہر ایک میں، کسی نہ کسی درجے میں، اس لیے انہوں نے مسئلہ عذاب قبر پہ وار کیا پہلے کہ جی ہم عذاب قبر مانتے ہیں، لیکن اس کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ قبر کا معنی تبدیل کر دیا۔ قبر یہ مٹی کا گڑھا تھوڑی ہے، قبر تو جی علین سجین میں جہاں میت ہوتی، وہ جو ہے اس کی روح ہوتی ہے، وہی قبر۔ اب عذاب و ثواب قبر کہتے ہیں ہم مانتے ہیں لیکن قبر کا انکار کر دیا، تو بتاؤ عذاب و ثواب قبر مانا؟ جب قبر میں مانا ہی نہیں تو عذاب و ثواب قبر کیسے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو عذاب قبر کا انکار، اسی طرح موت اور حیات کے معنی کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہتے جی موت کا معنی ہے روح جسم سے نکل جائے، روح جسم سے نکل جائے، حالانکہ موت کا معنی وسیع ہے۔ موت کا معنی روح کا جسم سے تعلق نہ ہو، یہ بھی کیفیت موت ہے، اور جسم سے تعلق ہو کے کمزور ہو جائے یہ بھی موت ہے، زیادہ کمزور ہو جائے یہ بھی موت ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جسم کا تعلق، روح کا جسم سے تعلق نہ ہو، سرے سے ہوا ہی نہ ہو، اس کیفیت کو بھی قرآن نے موت کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کی ناشکری کیسے کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ یہاں زندگی سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ کی زندگی مراد ہے، ماں کے امواتا میں مراد جب روح جسم میں آئی نہیں تھی، وہ جو کیفیت ہے پہلے۔ اب معلوم ہوا کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ روح کا جسم سے تعلق نہ سرے سے ہوا ہو، اس کو بھی موت کہتے ہیں، اس کو بھی موت کا معنی وسیع ہے، موت کا معنی ٹھیک ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یا امواتا کون سی حالت مراد ہے؟ ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے، ماں کے پیٹ میں یعنی ماں کے پیٹ میں جو روح کا تعلق ہوا نا، اس سے پہلے کی جو بھی کیفیت ہے، چاہے وہ نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، یا سرے سے پچھلی حالت ہے، تو اس کو امواتا کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر تمہیں زندہ کیا، کیا مطلب؟ روح کو جسم میں ڈال دیا، روح کا تعلق جسم سے ہو گیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تمہیں موت دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب امواتا کہا اس کیفیت کو کہ جب روح کا تعلق جسم سے نہیں ہوا تھا، تو معلوم ہوا کہ موت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ روح کا جسم سے تعلق ہوا ہی نہ ہو سرے سے، یا ہو کے ختم ہو جائے پھر بھی موت کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، یا ہو اور کمزور ہو جائے، جیسے نیند کی حالت ہے، سوتے وقت کیا دعا پڑھتے ہو؟ اللہم بسمک
تو موت کا اطلاق ہوا ہے نا. کیوں؟ روح کا تعلق جسم سے کمزور ہو رہا ہے. اب جب آپ بیدار ہیں تو آپ کی جسم کی 3 ذمہ داریاں ہیں. کتنی؟ روح کی 3 ذمہ داریاں. نمبر 1 تکلیف شرعی. کیا؟ آپ شرعی طور پہ مکلف ہیں. جب بیدار ہے نا تو روح پر 3 ذمہ داریاں ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ آپ شرعی طور پر کیا ہے؟ مکلف ہیں. شرعی طور پر کیا ہے؟ شرعی طور پر کیا ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، مکلف ہیں. جب آپ سوتے ہیں، اچھا تکلیف شرعی ہے. نمبر 2 تدبیر بدن ہے. آپ نے ناشتہ کیا، وہ روح جسم کے ناشتہ ہضم کرا رہی ہے. 11 بجے بھوک لگ جائے گی، کھانے کے لیے تیار ہو. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ تدبیر بدن ہے. تیسری ذمہ داری احساس ہے. آپ کی نظر ہے میری طرف، چونٹی پاؤں پہ چڑھی ہے، اس نے وہاں کاٹا ہے. پاؤں نے، پٹھوں نے فوراً خبر دی ہے دماغ کو، جو آپ کے جسم کا ہیڈ کوارٹر ہے، GHQ ہے. ایسی؟ اچھا آپ نے چونٹی دیکھی بھی نہیں، دماغ نے آپ کے ہاتھ کو حکم دیا ہے، آپ کا ہاتھ وہاں گیا، چونٹی کو اٹھا کے پھینک دیا. تو یہ احساس، روح کی ذمہ داری. تو 3 ذمہ داریاں ہیں روح کی جب آپ بیدار ہیں. نمبر 1 تکلیف شرعی، نمبر 2 تدبیر بدن، نمبر 3 احساس. نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. ٹھیک ہے. جب آپ سوتے ہیں تو روح کی ایک ذمہ داری کم ہو جاتی ہے، تکلیف شرعی کی. اب روح مکلف نہیں ہے شریعت کی، تدبیر بدن ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے ناشتہ کیا، سو گئے، خوراک ہضم ہو رہی ہے آپ کی. احساس بھی رہتا ہے سوتے ہوئے. بجلی چلی گئی، گرمی سے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. سردی لگ رہی ہے تو اوپر لحاف لے لیتے ہیں. تو احساس چل رہا ہوتا ہے، احساس چل رہا ہے. لیکن تکلیف شرعی نہیں ہوتی. آپ سوئے ہوئے ہیں، اب شریعت کے مکلف نہیں ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مکلف سوئے ہوئے احتلام ہو گیا، شریعت سزا دے گی آپ کو؟ گناہگار ہوئے؟ حالانکہ بیداری میں 1 سیکنڈ کے لیے آپ نے غیر محرم عورت کو دیکھ لیا تو گناہگار ہوئے. لیکن سوئے ہوئے خواب میں سارا کچھ کر دیا، الا آخری ہی. صبح ٹھنڈے پانی سے نہانا بھی پڑ گیا، لیکن جو ہے گناہگار نہیں. پیر صاحب ہیں، مولوی صاحب، استاجی ہے، شگرد صاحب ہے. کوئی تانا دیتا ہے کہ تو گناہگار ہے؟ نہیں. تکلیف شرعی نہیں. تو جب سوئے ہیں تکلیف شرعی ختم ہے. 2 روح کی ذمہ داریاں ہیں، تدبیر بدن بھی ہے، احساس بھی ہے. جب موت آئے گی اس وقت روح کا تعلق مزید کمزور ہو جائے گا جسم سے، اور تکلیف شرعی بھی نہیں ہوگی، تدبیر بدن بھی نہیں ہوگی. موت کے بعد کھائے پیے گا، تدبیر بدن ہوگی؟ احساس ہوگا. کیا ہوگا؟ عذاب و ثواب قبر کا. تو اس لیے روح کا تعلق جسم سے نہ ہو، اس کو بھی موت کہہ دیتے ہیں. ہو کے کمزور ہو جائے، جیسے نیند ہے، اس کو بھی موت کا اطلاق آ جاتا ہے. زیادہ کمزور ہو جائے اس کو بھی موت کہہ دیتے ہیں، جیسے فوت ہو گیا کوئی. تو یہ ہے وسیع معنی موت کا.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور حیات کا معنی ہے کہ قوی تعلق ہو جائے جسم سے. کیا ہو؟ تعلق قوی ہو. اب یہ معنی ہے موت کا، حیات کا. عذاب قبر جب ثابت ہے، اب قرآن پاک کی ہم آیات پیش کرتے ہیں جن میں عذاب قبر کا اس بات ہے. صفحہ نمبر 61 کھولو. دو تین معنی اور سمجھ لیں. توجہ، برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں غیر محسوس پردے کو، اللہ کے امر کا جو پردہ ہوتا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. دو سمندر چل رہے ہیں، میٹھے پانی کا، کھارے پانی کا، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. اللہ کے امر کا پردہ ہے جو ان کو اپنی اپنی جگہ پہ چلا رہا ہے. یہ ہے برزخ امر، غیر محسوس پردہ. سمجھ آ رہی ہو؟ اب جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ برزخ میں چلا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اب اس کے جو احوال ہیں اللہ کے امر سے ہمیں نظر نہیں آئیں گے. النوم اخو الموت، نیند موت کی بہن ہے. آپ جب سوئے ہوتے ہیں، اب ایک آدمی سویا ہوا ہے، وہ خواب کے اندر دیکھ رہا ہے کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، دوسرا دیکھ رہا ہے کہ وہ روضہ اقدس پہ کھڑا ہے. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، جو ساتھ بیٹھا ہے اس کا دوست، وہ نہیں دیکھ رہا. دیکھ رہا ہے؟ اس کے احوال اس سے مخفی ہیں. اسی طرح مرنے کے بعد جو عذاب و ثواب قبر ہوگا وہ برزخ کا پردہ ہے بعد والوں کے لیے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب اس کے احوال جو ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آئیں گے. یہ ہے معنی برزخی کا. سمجھ آ رہی بات؟ اب یہ معنی برزخی کا ہے. اب یہ کیا کہتے ہیں جو منکرین عذاب قبر ہیں یا حیات کے؟ وہ کہتے ہیں برزخی کا معنی یہ ہے کہ روح کو علیین یا سجین میں ایک اور جسم مل جاتا ہے، اس کو عذاب و ثواب ہوتا ہے. یہ جو قبر میں رکھا جاتا ہے اس کو عذاب و ثواب نہیں ہوتا. تو وہ برزخی عذاب و ثواب کا برزخی ہونے کا مطلب یہ ہے. اب حالانکہ یہ معنی پہلے کسی نے نہیں کیا. یہ اسی طرح جس طرح مرزائیوں نے خاتم کا معنی کیا کہ مہر ہے اور حضور کو مہر دے دی گئی، جس کو چاہے مہر لگا کے نبی بنا دے. اب جس طرح وہاں وہ معنی کرنا ختم نبوت کا انکار ہے، یہاں برزخی کا یہ معنی کرنا کہ روح کو جو ہے وہ علیین یا سجین میں ایک جسم دے دیا گیا خواب خیال والا، اور جو ہے اس میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس قبر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ معنی برزخی کا کرنا یہ عذاب قبر کا انکار ہے. عذاب قبر کا روحانی کا بھی ایک معنی ہے، وہ یہ کہ جس طرح سوتے وقت احوال روح پہ وارد ہوتے ہیں، بہت دفعہ روح کے واسطے سے جسم پہ آ جاتے ہیں.
ایک آدمی خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، اس خواب کا اثر جسم پہ آ جاتا ہے یا نہیں آ جاتا؟ ڈرانا خواب دیکھے بخار چڑھ جاتا ہے، اچھا خواب دیکھے خوش ہوتا ہے۔ اور زیادہ اچھا خواب دیکھے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو جسم تو آتا ہے نا۔ اب اگر دیکھو توجہ کہ احوال روح پہ وارد ہیں پھر جسم پہ، لیکن کبھی کبھی براہ راست جسم پہ بھی آ جاتے ہیں احوال، گرمی سردی جسم کو لگتے ہی نہیں سوتے ہوئے۔ تو موت کے بعد جو ہے احوال عموماً روح پر ہوں گے، روح کے واسطے سے جسم پہ آئیں گے، براہ راست بھی جسم کو ہوں گے، لیکن غلبے کا اعتبار ہوتا ہے نا۔ کس کا اعتبار ہوتا ہے؟ جس طرح یہاں جسم کو غلبہ ہے، آپ روح کو اگر ترقی دینا چاہتے ہیں تو جسم سے عبادت کریں گے۔ کس سے عبادت کریں گے؟ ذکر کریں گے جسم سے، نماز پڑھیں گے جسم سے، روزہ رکھیں گے جسم سے، حج کریں گے جسم سے، ایسے ہی ہے نا۔ تو جسم کو آپ جب عبادت میں لگائیں گے تو جسم کے واسطے سے آپ کی روح کو ترقی ہوگی۔ یہاں جسم مقدم ہے، یہاں کیا ہے؟ جسم مقدم۔ موت نیند میں روح مقدم ہو جاتی ہے، موت کے بعد بھی روح۔ تو روحانی کا مطلب اتنا ہی ہوتا ہے، اگر کہیں لکھا ہو کہ ان کو روحانی حیات حاصل ہے یا یہ کہ روحانی طور پہ عذاب ہوتا ہے، مطلب یہ کہ پہلے احوال جو ہیں وہ روح پر آتے ہیں، روح کے واسطے سے جسم پہ آتے ہیں۔ پہلے احوال روح کے واسطے سے جسم پر آ گئے۔ روحانی کا یہ معنی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ روح کو ہی عذاب ثواب ہوتا ہے اور جسم کا کچھ بھی اس کا تعلق اس سے نہیں ہے، یہ معنی غلط ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب جو ہے عذاب قبر وہ روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے۔ روحانی اس اعتبار سے ہے کہ روح کے ذریعے سے جسم کو آتا ہے، جسمانی اس اعتبار سے کہ جسم پر بھی آتا ہے اثر۔ تو روحانی ہونا جسمانی کے مخالف نہیں، جسمانی ہونا روحانی کے مخالف ہو۔ بات سمجھے؟ یہاں کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ روحانی شخصیت ہے۔ کیا ہے روحانی شخصیت؟ کیا مطلب؟ کہ اس نے اتنی عبادت کی تو جسم کے ساتھ نا، نمازیں پڑھی ہیں، تہجدیں پڑھی ہیں، ذکر کیا ہے، لیکن اس سے اس کی روح طاقتور ہوگی تو کہہ دیا روحانی شخصیت۔ اسی طرح مرنے کے بعد احوال عموماً چونکہ واردوں نے روح پر، اس کے واسطے سے جسم پر، اس لیے کہہ دیا جاتا ہے وہاں کے روحانی عذاب، روحانی زندگی، روحانی ثواب۔ تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جسم کو بالکل کچھ نہیں ہوتا، تقدم کی وجہ سے روحانی کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ عذاب جو روحانی بھی ہوتا ہے جسمانی بھی ہوتا ہے، وہ زندگی روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ برزخی کا معنی سمجھ آ گیا؟ برزخی بھی ہے وہ عذاب، جسمانی بھی ہے۔ برزخ میں ہے کہ جب کوئی دنیا سے چلا گیا تو عالم برزخ میں چلا گیا۔ کس میں چلا گیا؟ اب البرزخ علی ثلاثۃ انواع، برزخ کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 زمانے برزخ۔ زمانے برزخ ہے جب کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو وہ جب عالم برزخ میں چلا گیا۔ اب یہ قیامت تک احوال برزخ رہیں گے، قیامت تک احوال برزخ رہیں گے۔ دوسرا مکان برزخ۔ برزخ کا مکان کیا ہے؟ برزخ کا جس طرح ایک ہے آپ کا عالم خواب، ایک ہے بستر خواب۔ آپ جب سوئے ہیں تو آپ کا بستر خواب وہ ہے جہاں آپ سوئے ہوئے ہیں، وہ چارپائی ہے، وہ گدا ہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، یہ بستر خواب ہے۔ کیا ہے؟ لیکن آپ کا عالم خواب جو ہے وہ اس بستر سے لے کر کہاں تک ہے؟ عرش تک ہے۔
کہاں تک ہے؟ عرش تک. حدیث پاک ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے شرح صدور میں نقل کی ہے کہ آدمی جب وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی روح نکلتے ہی عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے. جب وضو کر کے سوتا ہے تو اس کی روح نکلتے ہی عرش کے نیچے جا کے سجدہ کرتی ہے. تو آپ کا عالم خواب، بستر خواب کیا ہے؟ یہ چھوٹی سی چارپائی، لیکن عالم خواب کتنا بڑا ہے؟ عرش تک. سمجھا رہی بات؟ تو ایک ہے جس طرح بستر خواب اور عالم خواب، اسی طرح ایک قبر ہے آپ کی، وہ تو چھوٹی سی ہے، 4 فٹ ایسے، 6 فٹ ایسے ایسے. یہ ہے قبر. عالم قبر جو ہے وہ یہاں سے لے کے کہاں تک ہے؟ علیین سجین تک. علیین سجین تک وہ عالم قبر ہے سارا. کشادگی ہے اس میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس طرح ایک بستر خواب ہے، ایک عالم خواب ہے. آپ کا بستر خواب تو یہ چھوٹا سا ہے نا، لیکن عالم خواب یہاں سے لے کے عرش تک ہے. اس طرح قبر یہ گڑا ہے، لیکن عالم قبر جو ہے اس گڑے سے لے کر کہاں تک ہے؟ علیین سجین تک. ٹھیک ہے. تو یہ مکان برزخ ہے. کیا ہے؟ برزخ. زمانے برزخ کب سے شروع ہوا؟ پہلا آدمی جب فوت ہوا سمجھو برزخ میں چلا گیا، زمانے برزخ شروع ہو گیا. ہر کوئی جو فوت ہوتا جائے گا وہ برزخ میں داخل ہوتا جائے گا، زمانہ اس کا شروع ہو جائے گا برزخ کا. اور کب تک ہے؟ قیامت تک. کب؟ ہاں، قیامت کے جب کھڑے ہوں گے پھر برزخ کا زمانہ ختم ہو جائے گا، پھر قیامت کا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور مکان برزخ کیا ہے؟ یہ قبر ہے، قبر سے شروع ہو کے علیین سجین تک یہ سارا کیا ہے؟ مکان برزخ ہے. تیسرا ہے احوال برزخ. برزخ کا حال کیا ہوگا؟ برزخ میں کیا حال ہے؟ تو برزخ میں یہ دکھ ہے یا سکھ ہے، یا عذاب ہے یا ثواب ہے. ٹھیک ہے نا. تو برزخ کا معنی اتنا ہی ہے کہ وہ احوال جو ہے ہماری آنکھوں سے مخفی ہیں. اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے تاکہ ایمان بالغیب بچا رہے. کبھی کبھی اللہ پردہ اٹھا دیتے، جیسے شہداء کے خون سے خوشبو آتی ہے، قبر سے خوشبو نکل آتی ہے. وہ کیا ہے؟ برزخ کا پردہ اللہ اٹھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑا سا اس جہان سے نصیب ہو جائے. جس طرح اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دیتے ہیں نا، کشف ہو جاتا ہے ان کو، احوال برزخ کا ہو جاتا ہے، دوسری چیزوں کا، فرشتوں کا ہو جاتا ہے. تو وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کا ایمان بڑھانے کے لیے ان کو وہ مشاہدات کرا دیتے ہیں جسے کشف کہتے ہیں. اسی طرح جو ہے برزخ کا پردہ کبھی اللہ اٹھا دیتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ جو احوال برزخ وہ کیا ہے؟ اور برزخ کا حال کیا ہے؟ یہ دکھ ہے یا سکھ ہے، یا عذاب ہے یا ثواب. تو اس لیے وہ زندگی، وہ عذاب برزخی بھی ہے. برزخی کا معنی اتنا ہی ہے کہ وہ عالم برزخ میں ہو رہا ہے، ہو اسی جسم کو نہ ہوتا ہے، ہو ہاں قبر سے شروع. اس کو عذاب قبر بھی کہتے ہیں کہ اس گڑھے سے شروع ہو رہا ہے جہاں جسم پڑا ہے. اور اس کو عذاب برزخ بھی کہہ دیتے ہیں اس لیے کہ ہمیں نظر برزخ کا پردہ پڑا ہوا ہے، اور روح جو کہ پورے برزخ میں پھر رہی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ روح برزخ میں، قرآن کریم میں آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ فرعونیوں کی روحوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تب مبارکہ آ رہی ہے. تو صبح اور شام جہنم پہ پیش کی جاتی ہیں فرعونی کی روح. وہاں کا بیال فرعون سول عذاب النار یعرضون علیہا. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو سمندر ہے نا جہاں فرعونی غرق ہوئے، وہاں سے صبح کے وقت پرندے نکلتے ہیں لاکھوں کے حساب سے، واپس جب شام کو آتے ہیں تو جلے ہوئے ہوتے ہیں، کالے ہو چکے ہوتے ہیں کوئلے کی طرح. تو فرمایا کہ یہ فرعونیوں کی روحیں ہیں
جو صبح لے جائی جاتی ہیں اور سارا دن جہنم کی آگ پہ بھونی جاتی ہیں، جلی ہوئی شام کو واپس۔ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب دیکھو کہ یہ جو ہے مکان برزخ کہاں تک ہے؟ تو وہ روح جتنی برزخ میں پھرے یہ عذاب اس کو ہو رہا ہے تو وہ برزخی عذاب ہے۔ قبر میں جسم ہے، جسم کو عذاب پہنچ رہا ہے، اس کی کیفیت، تو وہ برزخی عذاب بھی ہے، عذاب قبر بھی ہے، عذاب لہذا برزخی ہونا قبری ہونے کے منافی نہیں، قبری ہونا برزخی ہونے کے منافی، روحانی ہونا جسمانی ہونے کے منافی نہیں، جسمانی ہونا روحانی ہونے کے منافی نہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟